اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ بہتر ہوئی؟ بہتر ہے، ہوش میں آ گئی ہے۔ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ فی الحال نہیں، وہ آپ سے ملنے سے قاصر ہے۔ یعنی وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ فی الحال ان کا آپ سے ملنا ممکن نہیں، وہ چاہتی ہیں کہ چند روز اپنے خدا کے ساتھ خلوت میں رہیں، وہ تنہا رہنا چاہتی ہیں۔ آپ کو ان کی یہ بات سمجھ میں آئی؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، نہ ہی آپ سے ملنے کے لیے ان کی وہ بےتابی اور نہ ہی اجتناب۔ میرا خیال ہے میں زلیخا کی اس کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ انہیں تنہا چھوڑ دیں، میرے خیال میں انہیں خدا کے ساتھ راز و نیاز کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ بتائیں۔ خوش نصیب زلیخا کے، یہ سعادت ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔ وہ سالوں ماری ماری پھریں، گھر گھر تلاش کیا، تب کہیں جا کر در یوسف پر پہنچی ہیں۔ خستہ و درماندہ دیدار یوسف کی امید میں دق الباب کیا، لیکن وہ جس نے دروازہ کھولا یوسف سے کہیں زیادہ خوبصورت ہستی تھی جس نے زلیخا کو قبول کیا۔ انصاف تو یہ ہے کہ یوسف کجا اور زیبائے مطلق خالق یکتا کجا۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس عنایت خداوندی پر جو زلیخا کو نصیب ہوئی حسد کروں۔ حسد کرنا اسناد کے شائع نشان ہے بھی نہیں۔ زلیخا پر تو رشک کرنا چاہیے۔ وہ دوسرے معشوق کے ساتھ خلوت گزین ہیں، اور میرے خیال میں یہ خلوت نشینی اور وجد کی کیفیت ان پر 40 روز تک طاری رہے گی۔ 40 روز؟ ہاں، اس سے پہلے وہ خلوت نشینی ترک نہیں کریں گے۔ سال ہا سال انہوں نے آپ کا انتظار کیا ہے، اب آپ کی باری ہے کہ آپ کچھ عرصہ ان کا انتظار کریں۔ آج بھی وہ لوگ نہیں آئے۔ آپ رو کیوں رہی ہیں ماں؟ کارواں والوں نے بتایا تو ہے وہ بھی آ جائیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تو کہاں ہے؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ آ جائیں گے۔ آپ لوگ اکیلے کیوں آ گئے؟ تھوڑا انتظار کر لیتے تاکہ فرزندان یعقوب بھی ساتھ ہی آ جاتے۔ اگر ہم لوگ کنعان جلد نہ لوٹتے تو آپ سب لوگ بھوک سے مر چکے ہوتے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمیں وہاں مزید کتنا رکنا ہوگا۔ وہ لوگ انہیں لے گئے اور پھر ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔
حجرے کے پاس کچھ لوگ ہمارے منتظر کھڑے ہیں. ہاں، اگر میں غلط نہیں دیکھ رہا تو بابا بھی نظر آ رہے ہیں. یہ دھول کیسی ہے دینا؟ وہی لوگ ہیں. ہاں، یہ اڑتی ہوئی دھول چوپایوں کی ہی ہے. آ گئے، وہ لوگ آ گئے. دادا جان، وہ لوگ آ گئے. آ گئے، آ گئے، وہ لوگ آ گئے. کارواں والے آ گئے. چلو ان کے استقبال کے لیے چلیں. چلو ان کی مدد کریں. آ گئے نبی خدا، ہمارے بیٹے آ گئے. سلام. سلام. آپ لوگ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ سانس تو لینے دو، پھر وجہ بھی بتا دیں گے. چلیں. خدا کا شکر ہے. دیکھا، حالانکہ بابا ان لوگوں کے آنے سے بہت خوش ہیں، لیکن پھر بھی ان سے ملنا نہیں چاہتی. وہ تو ظاہر ہے، وہ ان سے ناراض جو ہیں. بنیامین، باقی لوگ بھی آ گئے. میں بابا کے پاس جا رہا ہوں. ٹھیک ہو؟ میں آ گیا. سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ کیسے ہو تم؟ کیسے ہو؟ خوش آمدید. خوش آمدید میرے بھائی. سلام. سلام. تم کیسے ہو؟ کیسے ہو بیٹے؟ سلام. ہم ٹھیک ہیں. خوش آمدید میرے بچوں. ہم سب تو پریشان ہو گئے تھے. خوش آمدید میرے بھائیوں. ہمارا کوئی قصور نہ تھا. ہم تو مصر پہنچتے ہی گندم خرید کر فوراً واپس لوٹنا چاہتے تھے، لیکن عزیز مصر نے ہمیں روک لیا. یعنی ہمیں اپنا مہمان بنا لیا. عزیز مصر کو ہم کنانی بھائیوں کی پذیرائی کرنے کا شوق ہو گیا تھا. وہ تو اگر ہم عزیز مصر سے آپ لوگوں کو انتظار، بھوک اور پریشانی کا نہ کہتے تو وہ ہمیں اب بھی نہیں آنے دیتے. بابا کہاں ہیں؟ جس روز سے آپ لوگ گئے ہیں تب سے پریشان اس راستے پر آنکھیں لگائے بیٹھے رہے. خاص طور پر اس وقت جب کنانی آپ لوگوں کے بغیر واپس لوٹ کر آئے تو بہت پریشان ہوئے. ابھی تک تو یہی تھے. جب تم لوگوں کی طرف سے آسودہ خاطر ہو گئے تو اپنے حجرے میں چلے گئے. ہاں، ہم نے دیکھا تھا انہیں. یعنی بابا اب بھی ہم سے نہیں ملنا چاہتے؟ وہ حق پر ہیں. یوسف کی یاد بھلا دینے والی نہیں. وہ نہیں ملنا چاہتے تو زبردستی تو نہیں کی جا سکتی. شاؤن، جانوروں
चलो शाबाश, चलो चलो, सब घर चलते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ। दीगर किनानियों को भी अपनी खुशी में शामिल समझे। हमें खुशी है कि फर्जंदान याकूब खैरियत से पहुंच गए। पास गुजार है याकीब, खुदा आपको सलामत रखे। लोगों से कहिए कि वापस कीनान चले। चलिए वापस कीनान चले। अगर वो मिलना नहीं चाहते तो तुम लोगों का फर्ज बनता है कि उनसे मिलने जाओ। जाओ जाओ, जाकर उनकी अहवाल पुरसी करो। ये बात तो है। बाबा, हमें अंदर आने की इजाजत है, हम अंदर आ सकते हैं। दुरूद खुदाबंद पर नबी खुदा। सलाम नबी अल्लाह। दरूद बर नबी खुदा। सलाम भर पैगंबर खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दरूद भर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। दुरूद खुदावंद हो तुम सब पर, खुशियों के लौट आए। हम सब भी बहुत खुश हैं कि हमें दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उम्मीद है नबी खुदा खैरियत से होंगे। हम परेशान थे, आने में देर क्यों कर दी? अजीज़े मिस्र ने हमें रोक लिया था। मेरा मतलब है हमें अपने पास मेहमान किया था, हमें बहुत इज्जत दी। ये वो गंदुम है जो अजीज मिस्र ने हमें दी है, बहुत ही उम्दा और लजीज है। मसरूर कुन खुशबू है, कितनी निशाद आवर। नवीद हयात दे रही है। इस गंदुम से बड़ी मानूस सी खुशबू आ रही है, गोया किनारियों को जिंदगी लौटाती है। अजीज मिस्र तमाम मुसाफिरों को इसी तरह नवाजते और क़याम ताम करवाते हैं। यह सिर्फ तुम लोगों के साथ ही ऐसा किया है, क्योंकि दूसरे किनानियों के साथ तो बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, सिर्फ हम पर ही इनायत थी उनकी। उन्होंने पूरे 3 रोज तक अपने कसर में हमारी बेहतरीन पजीराई की। तुम लोगों ने पूछा नहीं कि एक ही शहर के बाशिंदों से ये 2 तरह के रवैयों की वजह क्या है? वो कह रहे थे ये खुसूसी बर्ताव हमारे यकतापरस्त होने की वजह से है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दीगर तमाम किनानी हम सफर साथी भी यकतापरस्त थे। नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत है। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार? उनकी ये लुत्फ इनायात या तो अज़रूए हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना?
یا انہوں نے کسی قسم کا اظہار آشنائی نہیں کیا؟ نہیں، کسی قسم کی شناسائی کا اظہار نہیں کیا. البتہ مجھے اور روبین کو ایسا لگا یا تو ہم انہیں جانتے ہیں یا پھر ہم نے انہیں کہیں دیکھا ہے. ہم نے بہت سوچا لیکن ہمیں کچھ یاد ہی نہیں آیا. انہوں نے انعام و اکرام کی عوض تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہا؟ کوئی توقع، سوال، تقاضا؟ نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے. بھلا وہ ہم سے کیا چاہیں گے؟ حالانکہ عزیز مصر ایک مہربان اور فیاض انسان تھے، لیکن پھر بھی ہمیں زیادہ گندم نصیب نہیں ہوئی. اگر آپ اور بنیامین بھی ہوتے تو ہمیں 2 حصے زیادہ گندم مل جاتی. کوئی بات نہیں، اگر ہر دفعہ اتنی گندم بھی لے آئے تو ہمارے گزارے کے لیے کافی ہوگی. اگلے سال کا پھر دیکھا جائے گا کہ مشیت خداوندی کیا ہوتی ہے. لیکن اگلی بار کوئی امکان نہیں ہے بابا، بشرط یہ کہ بنیامین کو بھی اگلی بار اپنے ہمراہ مصر لے جائیں. یعنی اگر بنیامین تمہارے ساتھ نہیں جائے گا تو تم لوگ بھی گندم لینے نہیں جاؤ گے؟ نہیں بابا، شمون کا یہ مقصد نہیں تھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلی بار اگر اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تو آپ لوگوں کو گندم نہیں دی جائے گی. انہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے، اور وہ بھی تم سب لوگوں سے چھوٹا؟ انہیں ہماری باتوں سے پتا چلا تھا. ہم نے انہیں بتایا تھا کہ ہمارا ایک ضعیف باپ اور ایک چھوٹا بھائی ہے، لہٰذا ان کا بھی حصہ دے دیجیے. وہ ہم پر شک کرنے لگے تھے بابا کہ ہم ان کی محبتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. ہاں بابا، ان کے خیال میں ہم زیادہ گندم لینے کے لیے ضعیف باپ اور ایک چھوٹے بھائی کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہم نے انہیں بہت یقین دلایا لیکن انہوں نے ہمارا یقین نہیں کیا. کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ سچ بول رہے ہیں تو اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لائیں تاکہ تصدیق ہو. اور کہا کہ اگر اپنے بھائی کو اپنے ہمراہ نہیں لائے تو مصر آنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر گرفتار کر لیے جائیں گے. محال ہے کہ میں بنیامین کو تم لوگوں کے ہمراہ بھیجوں. یہ اپنے ذہن سے نکال دو. خود کو سنبھالیے بابا. یہ کیا ہے؟ یہ سکے گندم کی بوری میں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی اتنے سارے. تم لوگ اپنا کام کرو، میں ابھی آتی ہوں. یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ سکے مجھے گندم کی بوری سے ملے ہیں. گندم میں؟ یہ تو وہی سکے ہیں جو ہم نے مامورین کو گندم کی قیمت کے طور پر ادا کیے تھے. یہ ہمارے ہی تو سکے ہیں، تھیلی نہیں پہچان رہے؟ ہاں واقعی یہ تو ہمارے ہی ہیں. گویا عزیز مصر نے ہمیں گندم بلا معاوضہ دے دی ہے. کہیں انہوں نے غلطی سے تو نہیں رکھ دیے؟ کوئی شک نہیں کہ ایسا آمدن کیا گیا ہو. کیا معلوم ان کا مقصد ہمارا امتحان لینا ہو. شاید عزیز مصر یہ جاننا چاہتے ہوں کہ ہم اس امانت کو استعمال کر لیتے ہیں یا انہیں واپس لوٹا دیتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگوں نے دھوکہ دہی سے گندم کی قیمت ادا نہ کی ہو؟ آپ نے ہمیں حرام خوری کی تربیت نہیں دی بابا. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں بابا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں اس کے متعلق کچھ پتا نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عزیز مصر نے تم لوگوں کو اس طرح دوبارہ مصر آنے کی تشویق دلائی ہے. لیکن کیوں؟
हाँ, आखिर क्यों? अजीज मिस्र तुम लोगों को दोबारा बुलाने के इतने मुश्ताक क्यों हैं? क्या कह हमें नहीं मालूम। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। या हो सकता है उनका ये इकदाम न सिर्फ ये कि उनके मुश्ताक न होने का इशारा है, बल्कि अजीज मिस्र की अदम दिलचस्पी और बेरगबती और बेजारी की तरफ भी इशारा है, क्योंकि जिनसे राजी हुआ करते हैं उनका माल भी काबिल कबूल होता है, और जिनसे राजी नहीं हुआ करते उनके माल को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे खुदावंद मुताल अपने जिस बंदे को पसंद करता है उसके अमाल को कबूल कर लेता है और उसे नामा अमाल में लिख देता है, और जिसे वो नापसंद करता है तो उसकी इताअतों, रियाजतों और इबादतों को यकसर रद्द कर देता है। मुबादा अजीज मिस्र का गंदुम की बोरी में सिक्कों को यूं छुपाना तुम लोगों को अपने दरबार से धुतकार देने का इशारा हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अजीज मिस्र तो हमसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे। हाँ, बिल्कुल। अगर हम लोग इशरार न करते तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं थे। अगर हमारे सिक्के कबूल ना करना हमें कबूल ना करना होता तो फिर इतनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी किस लिए थी? अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि अजीज मिस्र के ज़हन में जरूर कोई मंसूबा है। वो मेहमान नवाजी, वो इज्जत व इकराम, गंदुम की कीमत का वापस लौटा देना, और सबसे अहम बिन्यामीन से मिलने पर बज़िद होना, ये सब किसी मंसूबे की तरफ इशारा करता है जो अजीज मिस्र के ज़हन में पनप रही है। उम्मीद तो यही है कि इसमें उनकी कोई बदनीयती शामिल न हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्के अजीज मिस्र के हुस्न नियत की गमाज हैं? और बिन्यामीन से मिलने पर इसरार को क्या कहोगे? अगर बिन्यामीन के हवाले से आप हम पर एतमाद ना करें तो आप हक बचाने पे, लेकिन अजीज मिस्र के हुस्न नियत पर कोई शक नहीं। नहीं, इस सब के बावजूद मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ किसी सूरत में मिस्र नहीं भेजूंगा। ठीक ही तो कह रहे हैं। बिन्यामीन को उनके साथ भेजने में हर्जी क्या है? इसलिए कि उन्होंने यूसुफ के हवाले से किए गए गुनाह पर अब तक इज़हार निदामत नहीं किया है। जो इज़हार निदामत न करे, क्या मालूम कि वो शख्स वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर गंदम खत्म हो गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे बाबा? वो जब भी यूसुफ की याद को ठीक तरह से भुला नहीं पाए हैं, भला किस तरह अगले सफर में वो बिन्यामीन को हमारे साथ भेज सकते हैं? वो मजबूर है, वगरना अजीज मिस्र हमें हरगिज गंदुम नहीं देंगे। यानी बाबा मजबूर है कि एक बार फिर अपने जिगर गोशियों को भेड़ियों के हवाले कर दें? लेकिन हम कोई भेड़िए तो नहीं है। एक बार गलती हो गई, लेकिन अब बिन्यामीन के हवाले से तो कोई गलती का इरादा नहीं रखते। वैसे किन बातों से जाहिर होता है? या हमारे तौबा कर लेने से, या हमारे इज़हार पशेमानियों से, या फिर तमाम हकीकत बयान करके अपनी गलती को माफी मांग लेने से? हमारे बाबा ने किस कदर इल्तिजा की कि हम हकीकत बयान कर दें और अपने गुनाह से तौबा कर लें, लेकिन हमने क्या किया? हाँ वाकई हमने क्या किया। 40 साल होने को आए, बाबा को यूसुफ के फिराक में अंगारों पर लौटते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम में से कोई एक भी हकीकत बयान कर देता तो उन्हें इस गम से तो निजात मिल जाती। दुरूद बर जनाब युदार सीब। तुम पर भी खुदावंद का दरूद हो। तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं अली जनाब, नबी खुदा के घर की निगरानी करना तो बड़ी सआदत की बात है। सिपासगुजार हूँ, खुदावंद आपको सलामत रखे।
درود بر نبی خدا. انتظار فرمایا جا رہا ہے. درود ہو میری اچھی اور مہربان آسنات پر. اور بانو زلیخا کی کیا خبر ہے؟ اسی طرح عبادت میں مصروف ہیں. بہت کم بولتی ہیں، کم سوتی ہیں، کھانے سے بھی کوئی خاص رغبت نہیں رکھتی. درود بر نبی خدا. آپ پر بھی خداوند کا درود ہو. بانو زلیخا کے لیے ہے؟ جی عالی جناب، شاید وہ چند لقمے تناول کر لیں. بیٹھیے. بانو، مجھے حیرت ہے کہ آپ ان کی آمد پر شروع ہی میں متوجہ کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے بالکل بھی ان کی آمد کا پتہ نہیں چلا. لیکن بانو، پہلے تو آپ دور ہی سے ان کی بو محسوس کر لیا کرتی تھیں. آج وہ آپ کے پاس آئے تھے لیکن آپ کو ان کی آمد کا احساس ہی نہیں ہوا. اس وقت میرا معبود و معشوق یوسف تھا، لیکن اب مجھے کہیں بہتر معبود پرستش کے لیے مل گیا ہے. آپ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کی؟ کی تھی، تمہیں سنائی نہیں دی. معاملہ کیا تھا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پائی. کچھ نہیں، فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. انہیں اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے. خادماؤں کو بھی باہر بلوا لیں. ان کی موجودگی زلیخا کی خلوت میں خلل پیدا کرے گی. میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی، حالانکہ کافی راز و نیاز ہوئے ہیں، بس ہم میں ہی سننے کی صلاحیت نہ تھی. آپ تو خود محرم راز ہیں اور بخوبی سنائی بھی دیتا ہے. خود کو کم مت سمجھیں. دست پروردہ ہوں میں نبی خدا کی. جو کچھ بھی ہوں آپ ہی کی بدولت ہوں. گندم بس اتنی ہی رہ گئی ہے؟ یہ گندم 2-3 دن سے زیادہ ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکے گی.
اگر گندم نہ ہوئے تو مجبوراً ہمیں بھیڑیں ذبح کرنی پڑیں گی. لیکن فی الوقت ہم ان کے دودھ دہی پر ہی تو گزارا کر رہے ہیں. میرے دادا ابراہیم میرے چچا اسماعیل کو قربانی کے لیے لے گئے تھے. خداوند نے اس قربانی کا حکم دیا تھا. جب خدا نے دیکھا کہ میرے دادا نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا قطعی ارادہ کر لیا ہے تو ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے ایک بھیڑ کو بیچ دیا. اس کے بعد سے میرے چچا حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جانے لگا. جب ابراہیم اسماعیل سے دستبردار ہو گئے تو خدا نے بھی اسماعیل واپس لوٹا دیا. میرے بچوں، میرا خیال ہے کہ تمہاری دادی کو شاید مجھ سے کوئی کام ہے. اب تم جا سکتے ہو. اپنے گھر جاؤ. سلام میرے بچوں. سلام. سلام ماں. سلام. سلام میرے بچوں. کیا ہوا؟ تم پھر ایسی حالت میں چلنے پھرنے لگی؟ جلدی ہمیں اپنے ان جگر گوشوں کو مرتا ہوا دیکھنا پڑے گا. وہی بچے جو اس وقت خوشی خوشی کھیل کود میں مصروف ہیں آن قریب مرغ بسمل کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپیں گے اور ہم کچھ نہ کر سکیں گے. کچھ نہ کر سکیں گے. میں کیا کروں؟ آیا میں مقصر ہوں؟ اب زیادہ گندم نہیں بچی گھر میں. اگر جلدی گندم کا انتظام نہ کیا گیا تو ہمیں خود کو مصیبت کے لیے تیار کر لینا چاہیے. سلام بابا. سلام بابا. سلام ماں. سلام ماں. سلام ماں. سلام بیٹا. سلام ماں. سلام بیٹا. کوئی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا منتظر ہو کہ قحط تمہارے بچوں کو باری باری تم سے چھین لے تب کوئی اقدام کرو گے؟ گندم صرف مصر میں دستیاب ہے اور وہ بھی اب ہمیں نہیں دی جائے گی بابا. یعنی عزیز مصر بن یامین کے بغیر ہمیں گندم نہیں دیں گے؟ تو گویا مجھے اب بن یامین اور اپنے بیٹوں اور پوتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. بن یامین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا بابا، آپ مطمئن رہیں. یوسف کو بھی تو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بن یامین کی حفاظت کریں گے اسی طرح جیسے یوسف کی حفاظت کی تھی. اگر بن یامین ہمارے ساتھ نہیں گیا تو نہ صرف یہ کہ ہمیں گندم نہیں ملے گی بلکہ مصر جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا. اگر قحط نہ ہوتا تو پھر بن یامین کو ساتھ لے جانے کے لیے کون سا بہانہ بناتے؟ نہیں، مجھے تم لوگوں پر بالکل بھروسہ نہیں، اس لیے اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، بشرطے کہ آپ کی جو بھی شرط ہوگی ہمیں قبول ہے، بشرطے کہ کیا؟ بشرطے کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرو اور خدا کے حضور میں قسم کھاؤ کہ بن یامین کو صحیح سلامت واپس لے کر آؤ گے. عہد کرتے ہیں. حکم سے وعدہ کرتے ہیں بابا. ہاں بابا ہم وعدہ کرتے ہیں. ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں. ہم قول دیتے ہیں بابا. یاد ہے نا کہ میری بددعا نے معبد اور ایستار و کاہنان معبد کا کیا اثر کیا تھا؟ نہیں، اس طرح نہیں. تم سب یہاں آ کر بیٹھو اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے سب قسم کھاؤ. آ جاؤ، آ کر بیٹھ جاؤ. ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں قسم کھاتے ہیں کہ بن یامین کی حفاظت کر کے اسے واپس باحفاظت بابا کے پاس لے کر آئیں گے. ہاں بابا، ہم سب آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی جان سے زیادہ بن یامین کی حفاظت کریں گے. ہم سب تیری بارگاہ میں اور تیرے پیامبر کے محضر میں عہد کرتے ہیں. ہم سب تیری بارگاہ میں اور تیرے پیغمبر کے محضر میں عہد کرتے ہیں
کہ ہم اپنی آخری سانس تک اپنے عہد کی پاسداری کریں گے، اور اگر ہم اپنی اس قسم پر عمل نہ کریں تو ہم مغفرت پروردگار سے محروم رہیں اور عذاب الہی کے سزاوار۔ میں اس مرتبہ اپنے بیٹے کو خدا کے سپرد کر رہا ہوں، تم لوگوں کے نہیں، اور اسی سے واپس لوں گا۔ پہلے میں نے یوسف کو لاوی کے سپرد کیا تھا، اور جو کچھ بھی ہوا تھا وہ تم سب جانتے ہو۔ امیدوار ہوں کہ اس مرتبہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وگرنہ تم لوگ اپنے باپ کو زندہ نہیں پاؤ گے۔ آپ کا خوف بچا ہے بابا۔ کوئی بھی انسان اس جماعت پر جو بد عہد و پیمان شکن ہو اعتماد نہیں کرتا۔ آپ حق بچانے پہ جاؤ جاؤ اور جا کر سفر کی تیاری کرو، جاؤ۔ جو سکے گندم کی بوری سے برآمد ہوئے تھے انہیں رکھ لیا؟ رکھ لیے ہیں ماں، آپ فکر مت کریں، گم نہ ہو جائیں ورنہ عزیز مصر تم لوگوں کو چور سمجھیں گے۔ بتایا نا، سنبھال کر رکھ لیے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہاں پریشان مت ہوئیے، پچھلی بار تو ہمارا حلیہ کچھ مناسب نہ تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ قسمت میں عزیز مصر کے مہمان بننا لکھا تھا۔ یہ کیسے معلوم کہ اس بار بھی وہ آپ لوگوں کو مہمان کریں گے؟ جب تک وہاں نہیں پہنچ جاتے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس بار عزیز مصر ہم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ ہاں جیسے اب تو بڑے زربخش کے لباس پہن کر جا رہے ہیں نا آپ لوگ۔ عزیز مصر بھی جانتے ہیں کہ قحط ہے، ہمارے پاس اتنے ہوتے تو پہلے ہم کھانے کا انتظام کرتے نہ کہ لباس کا۔ خدا نگہدار، اپنا خیال رکھنا۔ خدا نگہدار، ہم روانہ ہوں گے۔ خدا نگہدار، خدا نگہدار۔ سلام بر نبی خدا۔ تم پر بھی درود ہو۔ درود پر نبی خدا۔ خدا تم لوگوں کی حفاظت کرے۔ درود بر نبی خدا۔ سلام بابا۔ سلام۔ درود بر نبی خدا۔ تم پر بھی درود ہو۔ درود بر نبی خدا۔ ہمیں دعا نہیں دیں گے بابا؟ خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نہیں معلوم کیوں میں تم لوگوں کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ اب بھی بنیامین کی فکر دامنگیر ہے؟ نہیں، اس بار تو مجھے تم سب کی فکر ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ عزیز مصر کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے۔ بابا کیا آپ کے خیال میں وہ کوئی مذموم مزاحم رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے بچوں کو اس سفر پر کیوں بھیج رہے ہیں؟ نہیں معلوم کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، محتاط رہنا ہوگا۔ کیسی احتیاط بابا؟ عزیز مصر یوزار صرف تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہو کہ عزیز مصر سے آمنا سامنا ہی نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں بابا، سب ہم 10 بھائیوں کو پہچانتے ہیں، اور دروازے کے مامون تو خاص طور پر۔ تم نے تو بتایا تھا کہ طبس کے کئی دروازے ہیں، دوسرے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ کوئی غلط ارادہ رکھتے ہوں گے تو یقیناً اب تک نگہبانوں کو ہم 10 بھائیوں کے نام و نشان دے چکے ہوں گے۔ اور اگر تم 11 بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو تب کیا؟
यकीनन उन्होंने ताकीद की होगी कि अगर 10 किनानी भाइयों को देखें तो उन्हें मुत्तला करें। हाँ, मेरे ख्याल में अगर वो हमें एक साथ नहीं देखेंगे तो हरगिज नहीं पहचान पाएंगे। तो ठीक है, एक साथ मत जाना। तो 2 अफराद करके मुख्तलिफ दरवाजों से जाओ और निहायत खामोशी से अपने गंदुम लेकर वापस लौटाओ। इस तरह अगर कोई गलत इरादा रखते भी होंगे तो नाकाम हो जाएंगे। ये तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, ये हम कर सकते हैं। और अगर हम पहचान ली गए तो? उस सूरत में खुद को खुदा के सुपुर्द करके सरे तस्लीम हम कर देना। उम्मीद करता हूं कि बखैर आफियत लौटोगे। अपना ख्याल रखना, बिन यामीन की हिफाजत करना। अब हम मजीद किसी रंजो मुसीबत के मुतामिल नहीं हो सकते। एहतियात करना मेरे बच्चों। आप घबराइए नहीं माँ, माजराए यूसुफ अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आप पर दुरूद खुदा हाफिज बाबा। सलाम बाबा। अपना ख्याल रखें। खुदा ने सलाम बाबा। सलाम बाबा। आप परेशान मत हो बाबा, खुदा ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के बाद अब मुझ में तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। आपने मुझे खुदा के सुपुर्द किया है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। जरूर खाला जान, जरूर। मुझे माँ कहो बिन्यामीन, तुम तो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज हो। जरूर मादरे जान, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह ही समझा है। जब से दुनिया में आंख खोली है, अपनी माँ की जगह आपको देखा है। यकीन जानिए, भाई लावी और यहूदा से कहीं बढ़कर मैं आपको चाहता हूँ। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार, खुदा करे कि बखैरियत कर वापस लौटो। दुरूद खुदावंद हो तुम पर। अजीज मिस्र की करम नवाजी है। वो 10 किनानी भाई याद है ना जिनकी खातिरदारी की थी? जी जी जनाब, मुझे याद है। वही ना जो आपके पहले मेहमान हुए थे। हाँ, वो जैसे ही आए फिलफौर उन्हें मेरे पास लेकर आना। कहना कि अजीज मिस्र को आप लोगों से कोई जरूरी काम है। इताअत आली जनाब, जनाब मालिक पहले ही मुझे ये हुक्म दे चुके हैं। जनाब अजीज मिस्र का फरमान पहले ही पहुंचा दिया गया है। इत्मीनान रखें, उन्हें खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। हरकत करें। अजीज मिस्र का किनानियों को इतना ज्यादा अहमियत देना, बिलखुसूस उन 10 भाइयों को, अजीब नहीं? हाँ, खास तौर पर उन्हें अपने कस्र में मेहमान करना। किसी भी मुल्क के बाशिंदों को वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। यकीनन को खास बात है। बाबा, यूसुफ के उस तख्त तजुर्बे के बाद आपने बिन्यामीन को भाइयों के साथ क्यों भेज दिया? कोई और चारा न था। उसके भाई बिन्यामीन के बगैर हरगिज़ मिस्र नहीं जाते। यानी आप इस बार बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है? उसकी वजह है, एक तो ये कि अहले किनान पैसे दो चार है और मैं इस बात से लाताल्लुक नहीं रह सकता। दूसरे ये कि पहले मैंने यूसुफ को उसके भाइयों के सुपुर्द किया था, बिलखुसूस लावी के। लेकिन अब मैंने बिन्यामीन को खुदा के सुपुर्द किया है।
इधर इस तरफ आ जाओ बाबा के नूरे नजर। कहीं घोड़ों की जद में आ गए ना तो बाबा हमें कसूरवार ठहराएंगे। वैसे तुमने और तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया है जो बाबा इतना ज्यादा चाहते हैं तुम दोनों को? बाबा तो मेरे बाबा हैं, अलबत्ता अजीज मिस्र बिना देखे ही मेरे इतने गर्विदा क्यों हो गए?